السلام علیکم، میرے چینل پر خوش آمدید۔ صبح کے 5 بج رہے ہیں اور میں چھت پر ہوں۔ ہوا ہلکی ہلکی چل رہی ہے، آسمان بالکل صاف ہے، پر پتہ نہیں کیوں آج دل بے چین ہے، جیسے کوئی بات ہونے والی ہے۔ میں دھیرے دھیرے نیچے آئی۔ گھر میں سب سو رہے تھے۔ کچن میں پانی لینے جب گئی تبھی ایک آواز سی آئی، زویا۔ میں ترنت رک گئی، پیچھے مڑ کر دیکھا، کوئی نہیں تھا۔ میں نے دھیرے سے کہا، کون؟ پر خاموشی تھی۔ میں خود کو سمجھاتی آگے بڑھ گئی، شاید میرا وہم ہوگا۔ میں نے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اس بار تھوڑی دیر کے بعد ایک اور آواز آئی، زویا رک جا۔ میرا دل تیز دھڑکنے لگا، لیکن عجیب بات تو یہ تھی کہ مجھے ڈر نہیں لگ رہا تھا، بس لگ رہا تھا کہ مجھے سننا چاہیے۔ میں نے نماز مکمل کیا اور جیسے ہی دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، دل کے اندر سے ایک خیال آیا، آج مسجد کے پیچھے والی گلی میں جانا ہے۔ میں کنفیوز ہو گئی، میں وہاں کیوں جاؤں؟ لیکن اندر سے لگ رہا تھا کہ مجھے جانا چاہیے۔ میں گھر سے نکل پڑی۔ صبح کا وقت تھا، سڑکیں خالی تھی، ہر قدم کے ساتھ اندر سے ایک آواز آ رہی تھی، بس تھوڑی دور اور۔ میں مسجد کے پیچھے والی گلی میں پہنچ گئی۔ وہاں ایک چھوٹی سی پرانی دکان تھی، لیکن وہ بند تھی، اور اس کے پاس ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی تھی، تھوڑی پریشان۔ میں ان کے پاس گئی۔ میں نے کہا، اماں، آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگی، بیٹا، میں کسی کا انتظار کر رہی ہوں۔ میں حیران ہو گئی، کون؟ وہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگی، تم۔ میں تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ وہ دھیرے سے کہنے لگی، بیٹا، میرا بیٹا ہاسپٹل میں ہے، آج اس کا آپریشن ہے اور میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ ان کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ میں ان کی آنکھوں میں دیکھتی ہوں اور پھر میرا ہاتھ اپنے پرس کی طرف چلا جاتا ہے۔ میرا نام زویا ہے۔ میں پچھلے 8 مہینے سے ہر 1 روپیہ جوڑ رہی ہوں۔ میں اپنی ضرورتیں کاٹ دیتی ہوں، کپڑے نہیں لیتی، خود پر خرچ نہیں کرتی، کیونکہ مجھے اپنا ایک چھوٹا سا گھر لینا ہے۔ کل ہی تو مکان مالک آیا تھا، سب کے سامنے مجھے بے عزت کر کے گیا۔ وہ کہہ رہا تھا، پیسے ارینج کرو، نہیں تو میں گھر کا سامان باہر پھینک دوں گا۔ اس وقت میں چپ تھی، لیکن اندر سے ٹوٹ گئی تھی۔ اور آج میرے پاس جو پیسے ہیں وہ میری امید ہے۔ میں واپس اس عورت کو دیکھتی ہوں، وہ بس ایک ہی بات کہہ رہی تھی، بیٹا، مدد کر دو۔ میرا دل 2 آواز دے رہا تھا، ایک کہتا، مت دے، تو خود مجبور ہے، اور دوسرا کہتا، اللہ کے لیے دے دے۔ میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ میں پرس کھولتی ہوں اور پیسے نکال کر ہر ایک نوٹ کے ساتھ جیسے میرے سپنے ٹوٹ رہے ہیں۔ میرا ہاتھ کانپنے لگا۔ میں ان کے ہاتھ میں پیسے رکھ کر اور بس اتنا کہتی ہوں، یہ میرا سب کچھ ہے۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر کہتی ہیں، اللہ تمہیں وہاں سے دے گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ میں واپس گھر آ گئی۔ اب تک صبح ہو چکی تھی، گھر کے لوگ اٹھ چکے تھے، کچن سے برتن کی آوازیں آ رہی تھی، بچوں کی ہلکی سی باتیں، سب نارمل تھا، لیکن میں نارمل نہیں تھی۔ میں اپنے روم میں چلی گئی، دروازہ بند کیا اور جیسے ٹوٹی سی بستر پر بیٹھ گئی۔ بیڈ پر بیٹھ کر رونے لگی، یا اللہ، میں نے سب دے دیا، اب میں کیا کروں؟ تبھی باہر سے امی آواز دینے لگی،
زویا، تمہارے نام سے ایک لفافہ آیا ہے۔ میں باہر آئی۔ میں نے جب لفافہ کھولا تو اندر کچھ پیسے تھے اور ایک چٹھی بھی۔ اس میں لکھا تھا، کل تم نے جو مدد کی وہ صحیح جگہ پہنچ گئی۔ یہ اس امانت کا حصہ ہے جو ضرورت مند لوگوں تک پہنچتا ہے۔ میں حیران ہو گئی۔ میں نے ترنت واپس اس گلی میں گئی۔ وہاں ایک آدمی ملا۔ میں نے ان سے پوچھا، یہاں ایک بوڑھی عورت بیٹھی تھی۔ وہ کہنے لگے، شاید آپ ہاجرہ بی بی کی بات کر رہی ہیں۔ وہ لوگوں کا امتحان لیتی ہیں، دیکھتی ہیں کون سچ میں اللہ کے لیے دیتا ہے۔ میں واپس گھر آئی، تبھی مکان مالک آیا، اس بار بالکل شانت۔ وہ کہنے لگا، زویا ٹینشن مت لو، کل میں غصے میں تھا اس لیے میں کچھ زیادہ بول گیا۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ تم جتنا چاہو یہاں رہ سکتی ہو۔ میرا دل بھر گیا۔ میں چپ ہو گئی اور سیدھے اپنے کمرے میں گئی، جانماز بچھایا اور اللہ کے دربار میں سجدے میں گر گئی۔ یا اللہ، تو نے مجھے آزمایا بھی اور سنبھالا بھی۔ انسان جب دیتا ہے تو اسے لگتا ہے اس کا کم ہو گیا، لیکن اللہ جب دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی تو مجھے سپورٹ کریں، اور اگر آپ کے دماغ میں کوئی نئی کہانی ہے تو آپ مجھے کمنٹ کریں، میں اس کہانی کو ضرور اپنے چینل پہ ڈالوں گی۔ اللہ حافظ۔